الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال الله تعالى واتبع ملة إبراهيم حنيفا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول اس دنیا میں بھیجے ہیں۔ تمام انبیاء اور تمام رسول اپنی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انبیاء سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اور ان کی اضافی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ انہی افضل انبیاء اور رسول میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ آپ نہ صرف یہ کہ نبی اور رسول ہیں بلکہ جد الانبیاء ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زائد انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء علیہم السلام پیدا فرمائے ہیں۔ تو آپ نہ صرف یہ کہ نبی ہیں اور رسول ہیں بلکہ جد الانبیاء انبیاء علیہم السلام کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی خصوصیات اور بہت سی فضیلتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ خصوصیتیں اور عظمتیں جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت سی قربانیاں لیں، بہت سے امتحانات لیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ جب کسی بندے سے کوئی امتحان لیا جاتا ہے اور وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو عموماً اس کو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے امتحانات دیے۔ اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں ان امتحانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ رب العزت نے
سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بہت سے امتحانات لیے، فَأَتَمَّهُنْ، وہ ان تمام کے تمام امتحانات میں 100% کامیاب ہوئے۔ وہ امتحانات کون سے تھے؟ آج کی اس نشست میں مختصراً ان امتحانات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اگلے جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ پاک نے جو انعامات فرمائے ان انعامات کا تذکرہ ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے بہت سی امتحان لیے۔ بڑا اور اہم امتحان یہ تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو اس معاشرے میں بھیجا جس معاشرے کے اندر دنیا نہ صرف یہ کہ طرح طرح کی رسومات میں پڑ چکی تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف بھول چکی تھی، رب تعالیٰ کے ساتھ کئی طرح کے شریک ٹھہرا رکھے تھے، اور لوگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیر اللہ کی طرف دھیان زیادہ دینے لگے تھے۔ شرک ان کے رگ و ریشے میں بس چکا تھا اور شرک ان کی رگوں میں سرایت کر چکا تھا، توحید کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو شرک سے دور رکھتے ہیں۔ کوئی نبی اس دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے دنیا میں شرک کیا ہو۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے کسی نے کبھی شرک نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ کہ نبی خود لوگوں کو شرک سے روکنے کے لیے اور توحید کی تبلیغ اور ترویج کے لیے تشریف لاتے ہیں، اس لیے کوئی نبی شرک نہیں کرتا، بلکہ انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد ہی لوگوں کو شرک سے دور کرنا ہے اور اللہ پاک کے قریب کرنا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے علاقے میں آنکھ کھولی جہاں توحید نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ کوئی ستاروں کی پوجا کرنے والا، کوئی سورج کی پوجا کرنے والا، کوئی درختوں کو خدا ماننے والا، کوئی اس کے علاوہ انسانوں کو خدا ماننے والا۔ اور عجیب معاملہ یہ کہ جو حکومت وقت تھی، اس وقت کا حکمران تھا جس کا نام نمرود تھا، تو وہ نہ صرف یہ کہ خود شرک کرتا تھا بلکہ خدائی کا دعوے دار بھی تھا، خدائی کا دعوے دار تھا۔ ایسے ماحول کے اندر دین کی دعوت دینا، توحید کی آواز کو لگانا یہ بہت مشکل ہے، جہاں پر نہ صرف یہ کہ سارے کے سارے لوگ شرک میں پھنسے ہوئے ہیں بلکہ حکومت وقت اپنی سرپرستی میں شرک کروا رہی ہے، وہاں پر توحید کی آواز لگانا بہت مشکل تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر یہ امتحان تھا کہ ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا اور آپ نے لوگوں کو توحید کا درس دینا شروع کیا، ایک اللہ کی طرف بلایا، غیر اللہ کی پوجا سے آپ نے روکا۔ اب جب آپ نے توحید کی دعوت دی جہاں پر توحید کو ماننے والا کوئی نہیں تھا، لازمی نتیجہ مخالفت تھی، تو علاقے والے سارے ہی مخالف ہو گئے، گلی والے سارے مخالف ہو گئے، محلے والے سارے مخالف ہو گئے، اور بلکہ حکومت وقت مخالف ہو گئی، آپ کے گھر والے تک آپ کے مخالف ہو گئے۔ جب آپ جوان ہوئے، آپ کا والد جس کا نام آزر تھا، تو وہ نہ صرف یہ کہ بتوں کا پجاری تھا بلکہ بت بنا کے لوگوں کو فروخت کیا کرتا تھا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا تو پہلے اپنے گھر سے اس چیز کا آغاز کیا اور اپنے والد کو یہ بات سمجھائی کہ یہ بت جن کو آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تمہارے خدا کیسے بن گئے؟
جو خود اپنے وجود میں ظاہری طور پر آپ لوگوں کے محتاج ہیں، تو وہ خود آپ کے جو ہے مشکلات کو حل کرنے والے کیسے بن گئے؟ اپنے والد کو سمجھانا شروع کیا، بلکہ والد کی الٹا خواہش یہ تھی کہ جو کام میں کرتا ہوں میرا بیٹا اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے، نہ صرف یہ کہ نظریات میں میرے ساتھ ہم آہنگ ہو بلکہ کام میں میرا ساتھ دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو آزر تھا وہ بت بنا کے لوگوں کو بیچا کرتا تھا، جس طرح ہر باپ کی یہ خواہش ہے کہ بھئی میں بڑا ہو جاؤں تو میرا بیٹا میرے کام میں میرا ہاتھ بٹائے، جو کاروبار میں کرتا ہوں میرے کاروبار میں میرے ساتھ شریک ہو تاکہ کاروبار میں ترقی ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بھی یہی چاہا، بت بنا کے باہر ایک بازار تھا، چوک تھا، وہاں جا کے بیچ کے آتا تھا، پہلے بناتا تو پھر وہاں چوک میں لے جاتا اور ان بتوں کے عجیب و غریب فضائل بیان کرتا۔ کسی بت کے بارے میں کہتا کہ یہ تمہیں روزی دے گا، کسی کے بارے میں کہتا یہ تمہاری مشکلات حل کرے گا، کسی کے بارے میں کہتا یہ تمہیں بیٹا دے گا، کسی کے بارے میں کہتا کہ یہ جو ہے تمہیں فلاں فلاں مشکل جو ہے وہ اس سے نجات دے گا۔ تو طرح طرح کے توہمات کا شکار تھا اور جھوٹے فضائل ان بتوں کے بیان کرتا تھا۔ کسی بھی چیز کی جب کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے، فائدے بیان کیے جاتے ہیں، تو لوگ اس کو دھڑا دھڑ خریدنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آزر جاتا اور بت بیچ کر آتا اور جھوٹے فضائل سنا کر سارے ہی بیچ کے آ جاتا۔ اس نے سوچا کہ یہ کام میں نے جو شروع کیا، بیٹا میرا جوان ہو گیا، اس کام میں میرا ساتھ دے گا۔ چنانچہ پہلے سے زیادہ مقدار میں بت بنائے اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو کہا کہ جاؤ آپ بھی چوک میں جہاں میں بت بیچ کے آتا ہوں تو آپ بھی جا کے بت فروخت کر کے آؤ۔ اب آزر حضرت ابراہیم کا والد تھا، ادب کی وجہ سے تو کچھ کہہ نہ سکے، لیکن سمجھانے کا ایک انداز اختیار کیا کہ بت آپ نے پنجابی کے اندر پانڈ بننی، یعنی اس کو ایک کپڑے میں باندھا اور بتوں کو اٹھا کے اس چوک میں لے گئے۔ چوک میں لے گئے، صبح صبح پہنچ گئے۔ اب اس چوک میں گئے تو بتوں کے جو حقیقی جو ہے نا وہ خواص تھے ان کو بیان کرنے لگے۔ ایک تو وہ تھا وہ صفت جو کہ آزر بیان کرتا تھا، اب جو صفات واقعی ان بتوں کی تھی تو وہ ابراہیم نے بیان کرنے شروع کیا، یعنی سچی صفتیں جو ان کی حقیقت تھی ان کو بیان کرنا شروع کیا۔ کہا کہ دیکھو یہ بت ہے، یہ کھا نہیں سکتا، کسی نے لینا ہے تو لے لو۔ یہ دیکھو یہ چل پھر نہیں سکتا، کسی نے لینا ہے تو لے لو۔ یہ تمہیں روزی نہیں دے سکتا، لینا ہے تو لے لو۔ یہ بت جو ہے یہ تمہاری کوئی مشکل آسان نہیں کر سکتا، پھر بھی کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو۔ یہ بت ہے، یہ جو ہے اگر اس کے منہ پر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اڑا نہیں سکتا، اتنی بھی اس میں طاقت نہیں ہے، پھر بھی کسی نے لینا ہے تو لے لو۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کی خوبیاں ان بتوں کی بیان کی تو کسی نے بھی نہ خریدا۔ اب لوگ ظاہر بات ہے کہ اس چیز کو خریدتے ہیں کہ جس کی جو ہے ملمہ سازی کر کے جو ہے ان کے گمان کے مطابق وہ اچھی صفات ہوں۔ تو یہ جو صفات ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی تو یہ اس کی حقیقی صفات تھی بت کی، لیکن بتوں کی ان حقیقی صفات کو سن کر وہ لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو بت کو خریدتا۔ سارا دن ابراہیم علیہ السلام وہاں آوازیں لگاتے رہے اور ان بتوں کی حقیقت لوگوں کو بیان کرتے رہے، ایک بت بھی نہ بکا۔ شام کو اسی طرح جو ہے وہ چادر میں بت باندھے اور اٹھا کے گھر لے آئے۔ اب والد تو اس انتظار میں تھا کہ بیٹا آج گیا ہے اچھی دہاڑی لگا کے آئے گا اور خوب پیسے کما کے آئے گا۔ تو جب دیکھا تو سارے کے سارے بت ایسے ہی اٹھائے ہوئے ابراہیم علیہ السلام گھر میں آ گئے۔ گھر میں آئے تو باپ حیران ہوا اور پوچھا کیا وجہ کہ بت بیچ کر نہیں آئے، سارے کے سارے ایسے اٹھا کے لے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جی بات یہ ہے کہ میں نے تو بڑی کوشش کی ان کو بیچنے کی اور میں نے ان کی وہ خوبیاں بھی بیان کی جو واقعی ان میں پائی جاتی ہیں، لیکن کسی نے خریدا ہی نہیں۔ باپ بڑا حیران ہوا کہ میں جاتا ہوں تو سارے بیچ کے آتا ہوں، تو یہ گیا تو ایک بھی نہ بکا۔
پوچھ لیا کیا خوبیاں بیان کی؟ کہتے کہ میں نے وہی خوبیاں بیان کی جو واقعی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ میں نے کہا دیکھو یہ بت ہے جس کو خدا سمجھتے ہو لیکن یہ دیکھ نہیں سکتا، یہ بت ہے جس کو خدا سمجھتے ہو اور اپنی مرادیں اس سے مانگتے ہو لیکن یہ تو سن ہی نہیں سکتا، تمہاری مراد کیسے سنے گا؟ یہ بت ہے جس کی طرف خود تم چل کے آتے ہو اور حاجتیں مانگنے کے لیے، یہ بیچارہ ایسا ہے کہ جو چل پھر بھی نہیں سکتا، تمہارا جیسا بھی نہیں ہے۔ اب جب تم اس سے روزی مانگتے ہو، یہ تو بیچارہ خود جو ہے اپنے وجود میں بنانے والے کا محتاج، جس نے اس کو بنایا تو اس کا محتاج ہے، تمہیں کیا دے گا؟ اب جب ابراہیم علیہ السلام کے والد نے یہ باتیں سنی، کہا کہ دیکھو تم نے تو بیڑا غرق کر دیا میرے کاروبار کا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جی جو میں نے یہ خوبیاں بیان کی ہیں کہ واقعی ان بتوں کی یہ خوبیاں نہیں ہیں۔ اب باپ لاجواب ہوا، لاجواب ہو کر اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ تم آج کھڑے ہو کر جوان ہو کر میرے کاروبار کو تباہ کرنے پہ تلے ہو، اور پھر تم جس ایک رب کی طرف بلاتے ہو تو ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی نہ سلسلہ ہے نہ کوئی ڈسپلن ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر الگ دین اختیار کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جی اللہ پاک کی طرف سے میری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاؤں جو ہم سب کا رب ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کو روزی دینے والا ہے، ہم سب کی مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ جب یہ باتیں باپ نے سنی تو باپ نہایت غصے میں آ گیا اور اس نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، ابراہیم اگر تو اس سے باز نہ آیا، یعنی جو تو بات کہتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کی بات کرو، ان بتوں سے دور ہو جاؤ، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، اگر تو اس دعوت سے باز نہ آیا، اس موقف سے باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا۔ اب یہ دیکھا جائے تو باپ کی طرف سے اولاد کے لیے ایسے سخت کلمات ہیں کہ عام طور پر باپ اپنی اولاد کو اس طرح کے سخت کلمات نہیں کہتا۔ رجم کا معنی میں پتھر مار مار کے تجھ کو ہلاک کر دوں گا اگر تو اس دعوت سے باز نہ آیا۔ علاقے والے تو مخالف تھے ہی، محلے والے مخالف تھے، لیکن زیادہ دکھ اس وقت ہوا، کڑا امتحان اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ آیا جب گھر والے بھی مخالف ہو گئے اور باپ نے بھی کہہ دیا بھی دیکھو اگر تو باز نہ آیا تو تجھے پتھر مار کے ہلاک کر دوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام پر بڑا کڑا وقت ہے، بڑا مشکل۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے والد کی یہ باتیں سنی، پریشان ہوئے، کہا کہ تیرے حق میں اللہ پاک سے ہدایت کی دعائی کر سکتا ہوں۔ اور علاقے والوں کو بھی کئی طریقے سے آپ نے توحید کی دعوت دی، چوکوں میں جا کے، چراہوں میں جا کے، گلیوں میں، محلوں میں، محفلوں میں، جہاں موقع ملا تو آپ نے دعوت دی۔ ایک موقع پر اس طرح بھی ہوا کہ بہت بڑا بت خانہ تھا اس علاقے میں جہاں پہ طرح طرح کے بت پڑے ہوئے تھے، اور اکثر قوم قبیلوں کے الگ الگ بت تھے جو انہوں نے بنائے ہوئے، اور ان کے متعلق ان کے مختلف خیالات تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا بھی اس بت خانے میں جا کر ان بتوں کو توڑا جائے، شاید کہ جو ان کو خدا مانتے ہیں کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ ان کا ایک میلہ لگتا تھا تو علاقے والے اس میلے میں جانے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ آؤ آپ بھی آؤ، اور فرمایا انی سقیم، میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا قرآن پاک میں نا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ستاروں کی طرف دیکھا، پھر فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب انہوں نے کوئی اپنے نظریے کے مطابق بات سمجھی، جو بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس طرح کی بات کرتا ہے۔ آپ روحانی طور پر نہیں، جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر پریشان تھے ان کے ان اعمال سے۔ وہ چلے گئے اپنے میلے پہ ناچ گانا کرنے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں گھس گئے۔ جب اس بت خانے میں داخل ہوئے تو بتوں کی کلہاڑا لے کر
کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کا پیٹ پھاڑ دیا۔ اب جب وہ شام کو میلے سے واپس آئے تو بت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ بڑا برا حشر ہوا۔ کس نے کیا یہ کام؟ تو ظاہر بات ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے تھے اور بتوں کی مذمت کرتے تھے، تو سب نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی وہی ابراہیم ہیں، انہی کا کام یہ ہو سکتا ہے، لہذا پنچایت بٹھا لی، لوگ اکٹھے کر لیے، بلاؤ بھئی یہاں پوچھ گچھ کرتے ہیں ان سے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا ہی اس لیے تھا کہ لوگ مجھے بلائیں گے، مجھے پوچھیں گے، تو پھر میں بھی کوئی باتیں ان کے سامنے کروں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے بلایا گیا اور یہ باتیں پوچھی، ہاں جی، انت فعلت ھذا، کیا یہ آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ان سے پوچھو، ان کے ساتھ یہ کام کس نے کیا، ان سے پوچھو۔ آپ دیکھیں دعوت کا انداز، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ان سے پوچھو تمہارا یہ حشر کس نے کیا۔ اب جب حضرت ابراہیم نے فرمایا ان سے پوچھو، انہوں نے گردنیں جھکا لی، ان سے کیا پوچھے تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، دیکھو یہ جو بولتے نہیں ہیں، ہاں جی، تمہیں بولنے کی صلاحیت ہے، تمہارے خدا کیسے ہو گئے؟ وہ جو دیکھو جو ان کے ساتھ ہوا، یہ اپنے آپ کو نہیں حادثے سے بچا سکے، آفت سے بچا سکے، تمہیں کیسے آفتوں سے بچا سکیں گے؟ تم پھر کس لحاظ سے ان کو اپنا خدا مانتے ہو؟ اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، جواب کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے۔ وقت کے حکمران کے پاس بھی معاملہ پہنچ گیا، وہاں معاملہ پہنچا۔ اب نمرود بلا لیا حضرت ابراہیم کو، اس نے کہا ہاں جی کیا کہتی ہو آپ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ میں صرف یہی کہتا ہوں کہ جو ہمارا رب ہے سب کا، ہم سب کا خالق ہے، ہم اس کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ نمرود کہنے لگا تمہارا رب کون سا ہے بھائی؟ کون رب ہے تمہارا؟ کس رب کی بات کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت احیاء اور صفت اماتت کو ذکر فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اب نمرود کے پاس چونکہ ظاہری بادشاہت تو تھی، اس نے کہا یہ کون سی صفت ہے تمہارے رب کی کہ وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے؟ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، انا احیی و امیت، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس نے جیل سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ کہا دیکھو تو کہتا ہے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یہ دیکھو میں نے ایک کو آزاد کر دیا، زندگی دے دی، دوسرے کو میں نے قتل کروا دیا، یہ تو میرے اندر بھی صفت ہے۔ اب حالانکہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ زندگی اور موت کا مالک نمرود ہو، لیکن اس نے اپنی ظاہری حکومت، اپنی ظاہری وجاہت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کہی۔ اب لوگ سارے جمع تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب دلیل کا انداز بدل لیا اور ایک ایسی دلیل ارشاد فرمائی رب تعالیٰ کی توحید پر کہ اب اس سے پھر نمرود کے طوطے اڑ گئے، نمرود مبہوت الحواس ہو گیا، اس کے ہوش اڑ کر جواب نہ بن پڑا۔ فرمایا اچھا تو پھر میرا رب تو وہ ہے جو کہ سورج کو ہر روز مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے فاتی بہا من المغرب، تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب چونکہ اس کے پاس ظاہری حکومت تو تھی، جس طرح کہ آج ہمارے یہاں ایسا ہے ظاہری حکومت بس اوقات کے بندے کے پاس ہوتی ہے، آج حکمران ہے اگلے دن جیل میں ہوتا ہے، تو یہ ظاہری حکومت ہے، جب چاہے چھن جائے۔ اب اس کا ظاہری اقتدار تو تھا، لیکن ان چیزوں پر اس کا کیا اختیار؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔
اب وہ لاجواب ہو گیا۔ قرآن پاک میں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کے طوطے اڑ گئے، کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اس سے اس بات کا کوئی جواب بن نہ پڑا۔ اور مخالف جب دلیل سے عاری ہوتا ہے اور دلائل کا جواب دلائل سے نہیں دے پاتا تو پھر وہ لڑنے اور مرنے مارنے پہ اتر آتا ہے۔ تو یہی کام علاقے والوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اب اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ بھئی اس کو قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی اس طریقے سے کریں کہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ نمرود نے سرکاری سطح پر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا آرڈر جاری کیا کہ زندہ جلاؤ۔ اب دیکھو کئی دن تک لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، ایک جگہ پر کھلی جگہ تھی، بہت بڑی مقدار میں لکڑیاں جمع کی گئیں۔ کسی کو جلانا ہو تو اس کے لیے تو ایک لکڑی کافی ہے، لیکن بہت بڑا لکڑیوں کا انبار جمع کیا گیا۔ پھر اس میں کئی دن تک آگ بھڑکائی گئی۔ تو جب آگ بھڑکائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے، اس دور میں منجنیق ہوتی تھی، کسی چیز کو دور تک پھینکنا ہوتا تو اس میں ڈال کر پھینکا جاتا۔ جنگ کے دوران دشمن پر پتھر پھینکنے ہوتے تو اس منجنیق کے اندر ڈال کر دور تک جو ہے دشمن پر وار کیا جاتا۔ تو اسی منجنیق میں اور ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر اس آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمانی تھی۔ جس کو اللہ پاک جو ہے وہ بچانا چاہے تو اس کو کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو قتل کرنے میں کامیاب ہو۔ اب نمرود نے کہا تھا نا کہ انا احیی و امیت، اب یہاں اس کو اس کا جواب ملا۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ پاک نے بتا دیا کہ میں ہوں نمرود، زندگی اور موت کا مالک تو نہیں ہے۔ تو نے، تیرے سارے ماننے والوں نے اکٹھے ہو کر اتنی بڑی آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا۔ اگر واقعی تو موت کا مالک ہوتا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ترنت ڈال دیا تھا اور موت آ جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے زندگی اور موت کے مالک۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بچا لیا۔ فرمایا اللہ پاک خود قرآن کریم فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کہا یا نار، آگ کو مخاطب کیا، کونی ہاں جی برداں و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں۔ صرف ٹھنڈی کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا۔ اگر آگ ٹھنڈی ہو جاتی جس طرح کی برف ٹھنڈی ہے، اب اس پہ تو زندگی گزارنا مشکل تھا، تو اس طرح کی ٹھنڈی ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہاں سکون سے زندگی گزارنا، وقت گزارنا جتنی دیر رہیں تو ممکن ہو جائے۔ جس طرح اے سی بھی ٹھنڈا ہوتا ہے نا، اب اے سی بھی ٹھنڈا ہے تو لیکن اے سی کی اور برف بھی ٹھنڈی ہے۔ ایک بندہ برف پر بیٹھا اور ایک بندہ اے سی کے پاس بیٹھا ہو تو برف پر تو زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، لیکن اے سی میں بندے کی طبیعت چاہتی ہے شدید گرمی میں بھائی اے سی ہو کیوں نہ ہو، تو یہ برد اور سلام ہے۔ ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ اب نمرود نے جب یہ چیز دیکھی اور وہاں کے جھوٹے سرداروں نے جو بتوں کے پجاری تھے اس چیز کو دیکھا کہ دیکھو ہم نے باوجود کوشش کے، باوجود اپنی طاقت کو استعمال کرنے کے، ہم ابراہیم علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے، زندہ نہیں جلا سکے، ہم نے تو ان کو عبرت کا نشان بنانا تھا، لیکن الٹا یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے صحیح سلامت نکل آئے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے سلامت نکلنا لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ دیکھو اتنی بڑی آگ جلائے گی، آج تک کبھی کسی آدمی کے لیے اتنی بڑی آگ جلائی نہیں گئی، تو کسی کو اتنی دیر تک آگ میں اتنے عرصے تک ڈالا نہیں گیا، رہا نہیں گیا کہ اس سے جو بندہ اس طرح نکل آئے، ابراہیم علیہ السلام نکل آئے۔ واقعی یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں، اور جس توحید کی طرف بلاتے ہیں واقعی وہ توحید پر حق ہے، اللہ کی عبادت پر حق ہے، اللہ ہی خالق، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو بہت سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔
یہ اتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے حضرت ابراہیم پر بہت سے امتحانات ڈالے فَأَتَمَّهُنَّ لیکن وہ تمام امتحانوں میں 100% کامیاب ہوئے۔ گھر والوں کی مخالفت یہ بھی امتحان، علاقے محلے والوں کی مخالفت یہ بھی امتحان، وقت کی حکومت کی مخالفت یہ بہت بڑا امتحان، آگ میں ڈال دیا یہ بہت بڑا امتحان۔ اگر کمزور ایمان والے ہوتے، کمزور حوصلے والے ہوتے، کمزور موقف والے ہوتے، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا آپ پہلے کہتے ہیں نا آگ میں نہ ڈالو، میں ویسے ہی جو ہے نا اپنی بات کو کہنے سے باز آتا ہوں، آئندہ تو میں توحید کی دعوت نہیں دوں گا۔ لیکن آپ نے کلمہ توحید نہ چھوڑا، توحید کی دعوت نہ چھوڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش میں سرخرو کیا، 100% کامیاب کیا۔ جب علاقے والوں نے دیکھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم قتل نہیں کر سکتے، اللہ کی پناہ میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، تو اب مزید تنگ کرنا شروع کر دیا بھی اس علاقے کو چھوڑ جائیں، یہاں رہیں گے تو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے کو چھوڑ دیا، اس علاقے سے ہجرت کر لی۔ جس علاقے میں بندہ پیدا ہوا ہو، جس علاقے میں بندے نے ساری زندگی اپنا بچپن گزارا ہو، جہاں اس کے رشتہ دار سارے رہتے ہوں، اب اس علاقے کو چھوڑنا یہ ایک بندے کے لیے بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جب حکم پایا کہ واقعی اس علاقے کو چھوڑ دو، فرمایا انی مہاجر الی ربی، ٹھیک ہے اپنے رب کی خاطر میں ہجرت کر رہا ہوں۔ تو علاقے کو چھوڑنا یہ بھی ہجرت تھی، دوسرے علاقے میں آ گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش یہ تھی، نکاح کیا، نکاح کے بعد اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں تھی۔ شادی کے بعد شادی شدہ بندے کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرما دے۔ 100 سال کے قریب عمر ہو گئی تھی لیکن اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعائیں کی، یا اللہ اولاد عطا فرما، اولاد مل گئی۔ 100 سال تک تو پہلے اس آزمائش میں رہے، اولاد نہیں تھی، پریشانی تھی، اولاد مل گئی۔ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے دیے۔ جب اولاد مل گئی تو اللہ پاک کی طرف سے اس سے بڑا امتحان یہ آیا، بڑی آزمائش یہ آئی کہ اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ اپنے اس بیوی کو اور بیٹے کو یہاں سے مکہ مکرمہ والی جگہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ والی جو جگہ ہے اس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی، بلکہ بیت اللہ کی بنیادیں بھی گری ہوئی تھی، اور یہاں پر جو ہے بے آب و گیا پہاڑ تھے، اور کسی قسم کی نہ آبادی تھی، نہ کھانے پینے کے اسباب تھے، نہ پانی، نہ کھانا، کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ طرح طرح کے جنگلی جانور موجود تھے۔ تو ساری زندگی اولاد کو ترستے رہے۔ جب 100 سال کے بعد اولاد ہوئی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو حضرت ہاجرہ کو اس علاقے میں بیت اللہ والی جگہ میں چھوڑ کر آ جائیں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ چھوڑ کر آپ وہاں چلے جائیں اور اپنی اولاد کے ساتھ رہیں۔ جنگل میں رہنا اگر اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا تو یہی بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اس سے بڑی آزمائش یہ کہ حکم وقت چھوڑ کر خود آپ واپس آ جاؤ۔ اب چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ اور بیوی، ہاں جی، اب نبی اس دنیا میں ہاں جی سب سے زیادہ حیا والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے، تو اب ایک جگہ پر بیوی کو اس جگہ پر چھوڑ کے آنا کہ جہاں پر کوئی جو ہے وہ پرسان حال نہ ہو، کوئی حفاظت کا انتظام نہ ہو، اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کو پورا کیا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ وہاں چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام جب لوٹنے لگے تو اماں ہاجرہ نے پوچھ لیا کہ یہاں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہر ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو ہر ابراہیم نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم۔
فرمایا ٹھیک ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہ بھی نبی کی بیوی تھی نا، اس لیے آزمائشیں برداشت کرنا، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش کے 100 سال تک اولاد کو ترستے رہے، اولاد ہوئی تو اللہ پاک کا حکم آ گیا کہ ان کو جنگل میں چھوڑا۔ اب وہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل پر جو بنی وہ ہم سب نے سنا ہوا ہے، واقعہ مشہور کہ وہاں پر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ اب بھوکے اور پیاسے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو مستقبل میں چونکہ اپنے خاص دعوت کے لیے چننا تھا، آپ بھی نبی تھے تو نبی کو آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے ہیں، اب ماں نے کچھ کھائے نہیں، کچھ پیا ہی نہیں، تو بیٹے کو دودھ کیسے پلائے، دودھ کہاں سے آئے؟ تو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت ہاجرہ پریشانی میں کبھی ادھر دوڑتی کبھی ادھر دوڑتی، دیکھ رہی تھی بھی کوئی یہاں کوئی رہائش بندہ اختیار کیے ہوئے ہو، کوئی قافلہ آ جا رہا ہو، کسی کے پاس کے کھانے پینے کو چیز ہو تو ان سے لے کر جو ہے بھوک اور پیاس کو مٹایا جا سکے۔ تو حضرت اسماعیل کو آپ نے زمین پہ لٹا دیا اور خود جو ہے اس پریشانی میں 2 پہاڑیاں جن میں سے ایک کا نام صفا دوسری کا نام مروہ ہے، پریشانی میں کبھی اس پہ چڑھ کے جو ہے نا دیکھتی ادھر ادھر بھی شاید کہیں سے کوئی امداد کی کوئی صورتحال ہو، کبھی دوسری پہاڑی مروہ پہ آ کر جو ہے پریشانی میں دیکھتی۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، اس طرح۔ تو جب یہ 7 چکر پورے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آزمائش کا اللہ پاک نے بدلہ یہ عطا فرمایا کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، ہاں جی، اور ایڑیاں مار رہے تھے پیاس کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جسے ہم کہتے ہیں آب زمزم۔ زمزم کا معنی ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ وہ جب چشمہ پانی کا نکلا نا تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا تو خوشی سے کہہ رہی تھی وہ ٹھہر جا، یعنی پانی ادھر ادھر نہ پھیلے، یہاں ٹھہر جا، ہم تمہیں استعمال کر سکیں، تو اس لیے اس پانی کو زمزم کہتے ہیں۔ پہلے الفاظ حضرت ہاجرہ کے منہ سے نکلے تھے زمزم کے، اس پانی کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ وہ آب زمزم، پریشانی تو حضرت ہاجرہ نے دیکھی، پریشانی تو حضرت اسماعیل نے دیکھی، آج میں اور آپ اس آب زمزم کو تبرک سمجھ کر پیتے نظر آتے ہیں۔ ہاں جی، آزمائشیں ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں، اس خاندان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آزمائشیں لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، امتحانات سے بھری ہوئی ہے۔ جو امتحان آیا اس میں حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم 100% کامیاب ہوئے، بیٹا جوان ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم جوان ہو گئے، اب اللہ پاک کی طرف سے ایک اور بڑی آزمائش آ گئی۔ ہر آزمائش دوسری سے بڑی تھی، ہر آزمائش دوسری سے بڑی تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا۔ ہاں جی، تو بات واقعی لمبا ہے، وقت مختصر ہے، تو بیٹے کے پاس آ گئے اور آ کر بیٹے کو بتایا کہ بیٹا انی اصبحک فانظر ماذا ترى، میں نے تو یہ خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو یہ اللہ کا حکم معلوم ہوتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے تجھے ذبح کروں، تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے؟ کائنات نے آج تک اس طرح کی قربانی دیکھی نہیں تھی، کائنات نے آج تک کبھی دیکھا نہیں تھا کہ باپ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور وہ بھی وہ بیٹا جس کے لیے 100 سال تک ترستے رہے، اولاد نہ ہو، 100 سال کے بعد بیٹا ہوا، جوانی ساری کہیں اور گزر گئی اس کی، جب جوان ہوا تو اب اگلی آزمائش آ گئی، اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ اب وہ بھی بیٹا تھا، وہ بھی نبی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ ابا جی، ہاں جی، فافعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا آپ اس کو پورا کریں، اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو آپ پورا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا اور والد قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آج بھائی
آج تو بڑے بڑے بندے ہیں جو جانور کو کچھ دیر اپنے پاس رکھ لیں قربانی کے جانور کو، مہینہ 2 مہینہ بعد میں جب اس کی قربانی دے تو ان کو رونا آتا ہے، ہائے ہائے جانور ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کو پالا۔ گھر کے بچے رو پڑتے ہیں، عورتیں رو پڑتی ہیں، بھی اس جانور سے ہمیں پیار ہو گیا تھا، ہاں جی ہم نے بڑی محنت سے اس کو پالا ہے۔ اور جس بیٹے کو جو ہے والد نے ساری زندگی مانگا ہو اللہ سے، 100 سال کے بعد ملا ہو، اور پھر جوانی بھی اس کی جدائیگی میں گزری ہو، تو اب اس بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا کتنا کا آسان کام تھا، بہت بڑی آزمائش تھی ایک باپ کے لیے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اب جب اپنے بیٹے کو وہاں سے لے کر آئے، مینا کی طرف آ رہے تھے، اب مینا پہنچے۔ مینا جگہ ہے جہاں حاجی حج کے اعمال کے دوران ایک عمل یہ کرتے ہیں کہ وہاں پر 3 پلر بنے ہوئے ہیں جن کو جمرات کہتے ہیں، شیطان پتھر کا بن گیا تھا، وہاں پر 3 دن کنکریاں مارتے ہیں، 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ تو اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام پہنچے، یعنی آبادی سے باہر آ گئے، اس جگہ سے باہر آ گئے، یہاں آئے۔ چونکہ مکہ مکرمہ سے مینا کا علاقہ یہ 3-4 میل کے فاصلے پر ہے، یہاں آ گئے۔ اب شیطان اپنا کام دکھانے لگا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھو کہاں جا رہے ہو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے؟ کیا کبھی کسی نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا؟ دیکھو یہ بڑھاپے کی اولاد ہے، ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے، بیٹا اب ہو گیا تو ذبح کرنے جا رہے ہو۔ اس طرح کی باتیں اس نے کرنی شروع کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی یہ بات سنی تو اس کو پتھر سے یوں اس طرح مارا اور دھتکارا، تو وہاں شیطان پتھر کا ہو گیا اللہ پاک کی طرف سے۔ وہ شیطان جن ہے، شیطان کیا ہے؟ جن ہے۔ قرآن پاک بھی اس کے متعلق آیا کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ یہ ایک جن ہے جس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ پاک نے حکم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو پتھر کا بن گیا۔ جن تھا، جن مختلف شکلیں اپنا سکتا ہے، جن کی تعریف میں یہ بات داخل ہے، ہوا جوہر ناری یتشکل باشکال مختلفہ، یہ آگ کا بنا ہوا ایک ایسا جسم ہے جو مختلف شکلیں اپنا سکتا ہے۔ پھر آ گیا، پھر آ کے وسوسہ ڈالا، پھر آ کے اب انبیاء ہیں، انبیاء شیطان سے متاثر نہیں ہوتے، ان کا ایک عزم ہوتا ہے، ان کا ایک مشن ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا عزم، سب سے بڑا مشن اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ تو لہذا پھر آ کے جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرنے لگا، آپ نے پھر اس کو پتھر مار دھتکارا، پھر وہاں پر وہ پتھر کا ہو گیا۔ پھر آگے چلے، 3 مرتبہ اس طرح ہوا، تو تیسری مرتبہ پھر آپ نے پتھر مارا، جب اس کو پھر وہ پتھر کا ہو گیا۔ تو اب جہاں جو حج کرنے والے حضرات ہیں تو وہاں 3 دن جا کر جو کنکریاں مارتے ہیں وہ اسی ادا کو زندہ کرتے ہیں۔ 7 کنکریاں وہاں مار جاتی ہیں، 3 جمرات، 3 پتھر اپنا پلر نما جو ہے چوڑے اس طرح بنے ہوئے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے۔ اللہ پاک آپ سب کو لے جائے، جو حضرات اس سال حج کرنے کے لیے گئے، اللہ پاک ان سب کا حج قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے بھی حج کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو مینا کے میدان میں لٹا لیا اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی، بیٹے کے بھی باندھ دی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب چھری چلاؤں بچہ تڑپے تو کہیں باپ کی شفقت غالب نہ آ جائے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے اندر کہیں مشکلات نہ ہوں۔ اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ دی اور بیٹے کو بھی باندھ دیا، جس طرح بس اوقات بندہ بکرا ذبح کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے تو اس کو پہ رسی سے باندھ دیتا ہے، اس طرح۔ تو اب جو ہے چھری لی اور چھری بیٹے پر اپنے طاقت کے ساتھ، جس طرح بندہ کسی چیز کو ذبح کرتا ہے تو پوری چھری چلاتا ہے، چھری چلا دی اور اپنی طرف سے آپ نے چھری چلا دی، اور یہی سمجھ رہے تھے کہ بیٹے کا گلا کٹ گیا۔ لیکن جب جو ہے وہ آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا تو بیٹا ایک طرف کھڑا ہنس رہا ہے اور وہاں پر جانور ذبح ہوا پڑا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، میں اور آپ خواب دیکھ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
ہم خواب میں جو چیز دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بات ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو، تو اور اس پر عمل کرنا کہ ہمارے لیے کوئی واجب نہیں ہے، جو کام ہمیں حکم میں ہوا کہ یوں کرو کسی نے کہہ دیا نہ، لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، بیٹا ذبح ہونے کی بجائے ایک طرف کھڑا ہے، اللہ پاک نے فرمایا یا ابراہیم، ہاں جی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور اللہ پاک کی ذات راضی ہو گئی۔ دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہیں، اللہ پاک نے جنت سے جانور بھیج دیا تھا اس اپنا اب قربان ہونے کے لیے، وہ قربان ہوا پڑا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی شخصیت ہیں، اللہ پاک کیسے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنے امتحانات لیے کہ اتنے امتحان اور بڑے بڑے امتحانات لیے کہ عام بندے کے بس میں نہیں تھا ان امتحانوں پر پورا اترنا اور ان امتحانوں میں کامیابی حاصل کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحانوں میں 100% کامیابی حاصل کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر ایسا نوازا کہ دوسرے انبیاء رشک کرتے رہ گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو کہ نہ صرف یہ کہ نبی الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں جو سب سے افضل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اعزاز ہے، اگلے جمعے میں انشاءاللہ وہ تمام اعزاز جو تمام انعامات جو ان قربانیوں کے نتیجہ میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرمائے ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ جو قربانی کرتے ہیں اسی جذبے کی جو ہے وہ یادگار ہے۔ اللہ پاک بڑے رحیم ہیں، اللہ پاک بڑے کریم ہیں، اس نے ہم سب کو آج جانور قربان کرنے کا حکم دیا۔ ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں قربانیاں کم ہو رہی ہیں، قربانیاں لوگ نہیں کر رہے، مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجہ سے 5-5 ہزار روپے کا جوڑا کپڑے کا پہننا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہاں مہنگائی رکاوٹ نہیں ہے، اور منگنیوں اور شادیوں کی رسومات پر لاکھوں روپے خرچ کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں مہنگائی یاد نہیں رہتی، اور فضولیات کے اندر مہنگائی یاد نہیں رہتی۔ جب قربانی کی بات آتی تو مہنگائی ہے، مہنگائی۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے بیٹے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ پاک ہمیں اپنے بیٹے ذبح کرنے کا حکم دیتے تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ ہم تو جانور ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کی مبارک زندگیاں یہ قربانیوں سے بھری پڑی ہیں۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر برگزیدہ ہوتا ہے، جس قدر پیارا ہوتا ہے، جس قدر جو ہے وہ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ آزمائشیں لیتے ہیں، اتنی زیادہ ان پر پریشانیاں آتی ہیں۔ کوئی نبی اس دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے اس دنیا کے اندر آ کر آزمائشیں اور پریشانیاں برداشت نہیں کی۔ آج تھوڑی سی پریشانی ہمارے اوپر آ جائے، ہم کہتے ہیں ہم نے کیا قصور کیا، یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں نہ ہوا، میں تو نماز پڑھتا ہوں پریشانی کیسے آ گئی، میں تو روزے رکھتا ہوں پریشانی کیسے آ گئی۔ میرے بھائیو، انبیاء سے بڑھ کر کوئی نماز روزے والا بندہ نہیں تھا، انہوں نے نمازیں ہم سے زیادہ پڑھی، روزے ہم سے زیادہ رکھے، نیکیاں ہم سے زیادہ کی، اللہ پاک کو ہم سے زیادہ یاد کیا، عبادات انہوں نے ہم سے زیادہ کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ان پر آزمائشیں بھیجی ہیں۔ جو بندہ جتنا نیک ہے اتنی زندگی اس کی اس دنیا کے اندر تنگیوں کے ساتھ گزرنی ہے۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ جنت کے اندر کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جو بندے کو نہ ملے گی، کوئی خواہش ایسی نہ ہوگی جو بندے کی پوری نہ ہوگی، لیکن اس دنیا کے اندر بہت ساری خواہشیں بندے کی ہوں گی لیکن مومن کی پوری نہ ہوں گی۔ تنگی میں، پریشانی میں اپنا وقت گزار لے، اللہ پاک کو راضی کر لے، یہ نہیں کہ مال آئے کہیں سے آئے، چاہے حلال آئے چاہے حرام آئے، یہ مومن کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ تنگی ہے تو تنگی پہ راضی ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی آزمائشوں، اللہ پاک
کے امتحانات پر پورا اترتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر انعامات کی بارش بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اگر اللہ پاک نے آزمائشیں بھیجی تو پھر اللہ پاک نے ان پر انعامات بھی اتنے فرمائے کہ آج تک رہتی دنیا تک ان انعامات کو یاد رکھا جا رہا ہے۔ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ تعالی ہم ان انعامات کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد